یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 4 اپریل 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: غیر واقعیت۔ سنہری متن: مکاشفہ۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ جوابی مطالعہ: مکاشفہ۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے اس پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ان پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کی شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے گی، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھیں گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ لوکا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ لوکا۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا، اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی قریباً 12 برس کی تھی، مرنے کو تھی۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا،
और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम न करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दो। लूका। और ईद फतीर, जिसे ईद फिसा कहते हैं, नज़दीक थी, और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। लूका। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई, और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीह बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहिनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादा से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे, इसको सलीब दे, सलीब। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुवाफिक हो। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। मरकस। हफ्ता के पहले रोज जब वो जी उठा तो पहले मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो मातम करते और रोते थे, खबर दी। और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है, यकीन न किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को, जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर बाकी लोगों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन न किया। फिर वो उन 11 को भी, जब खाना खाने बैठे थे, दिखाई दिया, और उसने उनकी बेएतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की, और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। दुखों के, गुनाह करने के, मरने के अकायद गैर हकीकी हैं। जब इलाही साइंस को आलमगीर तौर पर समझा जाता है तो उनका इंसान पर कोई इख्तियार नहीं होता, क्योंकि इंसान लाफानी है और इलाही इख्तियार के वसीला जीता है। जिंदगी की लाजवाल हकीकत, इसकी कुदरत और लाफानियत पर हमारे भरोसे को मजबूत करते हुए ये फ़हम कि खुदा, रूह, जिंदगी है, हमारे अयाम को दराज करता है। जिंदगी हकीकी है और मौत भर्म है। यीशु की राह में रूह के हक़ाइक़ का एक इजहार
مادی فہم کے تاریک ادراک میں ہم آہنگی اور لافانیت کو حل کرتا ہے۔ مصنف نے نا امید عضوی بیماری کو شفا بخشی اور صرف خدا ہی کو زندگی تصور کرنے کے باعث مرنے والے کو زندہ کیا۔ یہ یقین رکھنا گناہ ہے کہ کوئی چیز قادر مطلق اور ابدی زندگی کو زیر کر سکتی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ موت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کے دیگر فضائل کو سمجھنا زندگی میں روشنی لا سکتا ہے۔ تاہم ہمیں مزید اختیار کے سادہ اظہار کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی ہم یہ شروع کریں اتنا ہی اچھا ہے۔ آخری اظہار اس کے مکمل ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے۔ چلتے وقت ہمیں آنکھ سے ہدایت ملتی ہے، ہم اپنے پاؤں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم عقل مند ہوں تو ہم روحانی ترقی کی راہ میں ایک قدم آگے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا، یوحنا 8 باب 51 آیت، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ یسوع نے اس کا اظہار مرنے والے کو شفا دیتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوان مردی مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان موت پر اپنے یقین کو ترک کر دیتا ہے، وہ مزید تیزی سے خدا، زندگی اور محبت کی جانب بڑھے گا۔ بیماری اور موت پر یقین یقیناً گناہ پر یقین کی مانند زندگی اور صحت مندی کے سچے فہم کو بند کرنے کی جانب رجوع کرتا ہے۔ انسان کب سائنس میں اس حقیقت کے لیے بیدار ہوگا؟ یہ حقیقت کہ مسیح یا سچائی نے موت پر فتح پائی یا ابھی بھی فتح پاتا ہے، دہشت کے بادشاہ کو محض ایک فانی عقیدے یا غلطی کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں کرتی، جسے سچائی زندگی کی روحانی شہادتوں کے ساتھ تباہ کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حواس کو جو موت دکھائی دیتی ہے فانی فریب نظری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ حقیقی انسان اور حقیقی کائنات کے لیے کوئی موت کا عمل نہیں۔ مصلوبیت کی افادیت اس عملی پیار اور اچھائی میں پنہاں ہے جو انسان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی انسانوں کے درمیان رہتی رہی ہے، لیکن جب تک انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس سچائی نے ان کے مالک کو قبر پر فتح بخشی ہے، اس کے اپنے شاگردوں نے اس بات کا یقین نہ کیا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ موت پر عالمگیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ زندگی یا سچائی کو آشکار نہیں کر سکتا۔ موت بالآخر ایک فانی خواب ہی پائی جائے گی جو تاریکی میں آتی اور نور سے غائب ہو جاتی ہے۔ خدا کی طاقت کے عظیم مظہر کا جی اٹھنا مادے اور جسم پر اس کی آخری فتح کا ثبوت تھا، اور اس نے الہی سائنس کی مکمل گواہی دی، وہ گواہی جو انسانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ عقیدہ کہ انسان خدا سے الگ وجود یا عقل رکھتا ہے فنا ہونے والی ایک غلطی ہے۔ اس کا سامنا یسوع نے الہی سائنس کے ساتھ کیا اور اس کے عدم کو ثابت کیا۔ اس نے حیرت انگیز جلال کی بدولت جو خدا نے اپنے مسیح پر نشاور کیا، آزمائش، گناہ، بیماری اور موت کا یسوع کو کوئی خوف نہیں تھا۔ آدمیوں کو سمجھنے دیں کہ انہوں نے بدن کو قتل کر دیا ہے، بعد ازیں وہ انہیں جوں کا تو دکھائے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرسچن سائنس میں حقیقی انسان پر خدا یعنی اچھائی حکومت کرتی ہے، نہ کہ بدی، اور اس لیے وہ فانی نہیں بلکہ لافانی ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس ثبوت کی سائنس سکھائی تھی۔ وہ انہیں ابھی تک اس نہ سمجھے جانے والے قول کو آزمانے کے قابل بنا رہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ اس کے غلطی کو دور کرنے، بیمار کو شفا دینے اور مردے کو زندہ کرنے کے عمل سے انہیں اس کی زندگی کے اصول کو مکمل طور پر مزید سمجھنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اس کی جسمانی روانگی کے بعد سمجھا تھا۔ محبت کو نفرت پر ہمیشہ فتح مند ہونا چاہیے، اس سے قبل کے کانٹوں کو تاج بنانے کے لیے چنا جائے اور روح کی برتری کو ظاہر کیا جائے۔ سچائی اور زندگی کو غلطی اور موت پر فتح کی مہر ثبت کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کہتی ہے، ایک اچھے اور وفادار خادم، تو نے بہت اچھا کیا۔
قبر کی سونی دیواروں نے یسوع کو اس کے دشمنوں سے پناہ گاہ فراہم کی، یعنی ایسی جگہ مہیا کی جس میں رہتے ہوئے اس نے ہستی کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کیا۔ قبر میں اس کے 3 دن کے کام نے وقت پر ابدیت کی مہر ثبت کی۔ اس نے زندگی کو لازوال اور محبت کو نفرت کی استاد ثابت کیا۔ وہ آیا اور اس نے کرسچن سائنس کی بنیاد پر مادے پر عقل کی طاقت، ادویات، سرجری اور حفظان صحت کے تمام تر دعووں میں مہارت حاصل کی۔ اس نے سوجن دور کرنے کے لیے کسی دوائی کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے ضائع شدہ توانائیوں کو بحال کرنے کے لیے خوراک یا صاف ہوا پر انحصار نہیں کیا۔ اسے پھٹی ہوئی ہتھیلیوں کو شفا دینے، زخمی حصے کو ٹھیک کرنے اور پھٹے پیروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی طبیب کی مہارت کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ان ہاتھوں کو پٹیاں اور شیٹس اتارنے کے لیے استعمال کرتا اور پاؤں کو پہلے کی طرح استعمال کرتا۔ اس کے شاگرد اسے مردہ سمجھ رہے تھے جب وہ قبر میں پوشیدہ تھا، جبکہ وہ زندہ تھا۔ روح کی طاقت کو فانی مادی حص پر فتح پانے کے لیے بند قبر میں ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی راہ میں پتھریلی دیواریں تھیں اور غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر لڑکایا گیا تھا، لیکن یسوع ہر مادی رکاوٹ پر مغلوب ہوا، ہر مادی قانون پر فتح مند ہوا اور اپنی تاریک رہائش گاہ سے باہر نکلا، شاندار کامیابی اور ایک ابدی فتح یابی کے جلال سے تاجدار بنا۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کے لیے سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا ہے، اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ کفارے سے انہیں بلند کیا۔ اس کے بیش قیمت احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے جتنا ہم یہ سیکھ سکیں، اتنا اس کے اظہار کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس کے پیالے میں سے پیتے ہیں، اس کی روٹی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی پاکیزگی میں بپتسمہ پاتے ہیں، اور بالآخر ہم جو موت پر فتح مند ہوتا ہے اس الہی اصول کے مکمل فہم میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آرام کریں گے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔